بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر خوب کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر جو زنگ لگتا ہے وہ زنگ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ جس کا دل گناہوں کے زنگ سے جتنا پاک ہوگا وہ اتنا بڑا داعی بنے گا۔ اتنا بڑا کیا بنے گا؟ داعی بنے گا۔ جب اللہ کے بات کو، اللہ کے حکم کو دنیا میں پہنچانے کی جب امتی نیت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پاکیزگی کی وجہ سے اس کی زبان میں اثر ڈالیں گے۔ اسی لیے دعوت کی محنت میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 صفات متعین کیے ہیں اس میں ذکر کا عنوان رکھا، اور ذکر میں ہر خاص و عام کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے 3 تسبیح کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ 3 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ صبح میں اور 100 مرتبہ شام میں پڑھنا چاہیے۔ یہ پوری امت کے لیے متعین کر دیا۔ جو بھی ساتھی اس محنت میں لگے گا، جڑے گا، اور اس کے لیے ضروری کر دیا، ضروری قرار دے دیا کہ وہ یہ 3 تسبیح کو کرے گا۔ اس کا مقصد اور اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت یہی تھی کہ آدمی داعی بننے کے لیے، کیا بننے کے لیے؟ داعی بننے کے لیے، اس کی دعوت مؤثر ہونے کے لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیا ضروری بولو؟ ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے وہ کیا ہے؟ دور ہوگا۔ اچھا، اگر تم سوچو گے ہاں بھائی ہمیں داعی بننے کے لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو داعی نہیں ہیں، تو ہم تو گھریلو کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ تو پھر آپ کا یہ خیال جو ہے خام ہوگا، آپ کا یہ خیال کچا خیال ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ دعوت کی محنت میں زیادہ مؤثر ہے، اور یہ صرف اسی کے لیے نہیں ہے۔ دل کا پاکیزہ ہونا، گناہوں کے اثر سے دل پر جو زنگ لگ گئی ہے اس زنگ کو دور کرنا ہر معاملے کے لیے ضروری ہے۔ ہر معاملے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی، مفتی محمود الحسن صاحب فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب دل پاک نہیں ہوگا اور اس کے دل کو زنگ لگا ہوا ہوگا، وہ آدمی جائے گا تجارت کرنے کے لیے تو اس کے دل میں خیانت کا خیال آ جائے گا۔ کس کا خیال آ جائے گا؟ خیانت کا خیال آ جائے گا۔ جی، اچھے مال کے اندر برے مال کو چھپائے گا اور پورا بیچ دے گا۔ ایک آدمی کو ایک قیمت بتائے گا اور دوسرے آدمی کو دوسری قیمت بتائے گا۔ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے کی نیت کرے گا۔ جب آدمی کا دل گناہوں کے اثر کی وجہ سے زنگ آلود ہوگا، اگر ایسا آدمی اگر گھر میں رہے گا، ایسا آدمی کہاں رہے گا؟ گھر میں رہے گا، تو پھر گھر میں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق قائم نہیں کر سکے۔ رشتہ داری میں جائے گا تو رشتہ داری کے اندر رشتہ داری کو قائم نہیں کر سکے گا، حسد کرے گا، جلن کرے گا، جی، اور اسی طریقے سے نفرت کرے گا، لڑائی کرے گا، غیبت کی باتیں کرے گا، اور اونچ نیچان کی بات کرے گا،
اور آپس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ مچا دے گا۔ جس آدمی کا پاکیزہ دل دھلا ہوا نہیں ہوگا، تجارت میں جائے گا اس میں گناہ کرے گا، مزدوری میں جائے گا اس میں خیانت کرے گا، خاندان میں جائے گا فساد کرا دے گا، گھر میں جائے گا لڑائی کرا دے گا، اگر اس کی اولاد ہوگی تو اولاد کو بھی خراب کر دے گا، کیونکہ زنگ لگا ہوا اس کے دل پہ، زنگ لگا ہوا اس کے دل پہ، اب اس کی اولاد اسی کا سیکھے گی اور ان کی تربیت بھی اسی انداز سے کرے گا، دین سکھانے کی کوشش نہیں کرے گا، دین سکھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، اگر تم یہ کہو کہ بھئی ذکر کی تو مردوں کی ضرورت ہے اور عورتوں کو ضرورت نہیں ہے، عورتیں جب اللہ کو یاد نہیں کریں گی، جب عورتیں اللہ کا ذکر نہیں کریں گی، گناہوں کی وجہ سے اگر ان کا دل زنگ آلود ہو جائے گا، مردوں سے جتنا شر پھیلتا اس سے 40 گنا زیادہ عورتوں کی طرف سے شر پھیلے گا، عورتوں کی طرف سے کیا پھیلے گا؟ شر پھیلے گا۔ جی، شیخ زکریا علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ لڑکیوں کو گھر بیٹھے بیٹھے ان کو ذکر سکھا دیو۔ کیا بولتے تھے؟ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو کیا سکھا دیو؟ ذکر سکھا دیو، بس ان کے لیے ذکر کافی ہو جائے گا، ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ذکر کافی ہو جائے گا۔ ہاں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے ان سے کہا جی کہ حضرت آپ نے عورتوں کو باہر نکال دیا، جماعت کے نام پہ کیا کر دیا؟ عورتوں کو باہر نکال دیا۔ جی، تو حضرت نے فرمایا وہ نکلے ہوئے تو پہلے تھی، وہ نکلی ہوئی تو پہلے تھی، ہم نے ان کو طریقہ سمجھا گا ایسے نکلا کرو، ہم نے ان کو طریقہ بتایا کیا؟ ایسے نکلا کرو، ایسے نکلا کرو۔ جی، یہ ہمارے پیر صاحب نے بتایا، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، جی، پانڈولی دامت برکات ہوں، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے۔ جی، تو میرے عزیزو کہ عورتوں کے لیے بھی کیا ہے بولو؟ ذکر کرنا اشد ضروری ہے۔ جب عورتیں ذکر نہیں کریں گی، جب ان کا دل جو ہے گناہوں کے زنگ کو نہیں دھوئے گا، پھر ان کے ذریعے سے بھی کیا وجود میں آئے گا؟ شر وجود میں۔ گھر بیٹھے بیٹھے بھی وہ ایسا فساد اور ایسا فتنہ مچا دیں گی، ایسا فتنہ مچا دیں گی، باہر لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، میدان میں لوگ کیا لے کر کھڑے ہو جائیں گے؟ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی لڑکیوں کو گھر بیٹھے بیٹھے ذکر سکھا دیا کریو۔ کیا سکھا دیا کریو؟ ان کے لیے وہی کافی ہو جائے گا، ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہی کافی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو کہ جو آدمی جتنا زیادہ ذکر کرے گا وہ اتنا اچھا داعی بنے گا، اور ہر امتی داعی ہے، ہر امتی کیا ہے؟ داعی ہے۔ اور ذکر کرنے والے ذاکر کے لیے چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ دعوت کا کام کرے، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ ذکر سے دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے دعوت میں کیا ہوتا ہے بولو؟ اثر ہوتا ہے، تاثیر آتی ہے۔ جی جی، لوگوں کا نام اور ان کے اللہ کا نام لوگوں کے دل پر بیٹھے گا، لوگوں کا نام اللہ کے دل پر بیٹھے گا، اللہ کا حکم لوگوں میں نافذ ہوگا، اللہ کا حکم کس میں نافذ ہوگا؟ لوگوں پر نافذ ہوگا۔ جی میرے عزیزو، جو داعی ہے اللہ اسے عمل کی بھی توفیق دے گی۔ جی، جو عمل دعوت میں آ جائے گا وہ عمل اس سے کبھی چھوٹ نہیں سکے گا۔ تم کہو گے بھئی ہم اتنے بڑے عمل والے تھوڑے ہیں کہ ہم داعی بنیں گے اور دعوت دیں گے۔ ہاں، تھانوی علیہ رحمہ فرماتے تھے جو عمل تمہارے اندر نہ ہو اس کی دعوت شروع کر دو، تھوڑے دن کے اندر وہ عمل تمہارے اندر بھی آ جائے گا، تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ میرے عزیزو کہ ہمیں دعوت اس لیے ضروری ہے
کہ جن عمل کی ہم لوگوں کو دعوت دیں گے وہ عمل ہمارے اندر اللہ کیا کریں گے بولو جی راسخ کر دیں گے، اس عمل کو ہمارے دل میں اللہ بٹھا دیں گے، پھر وہ عمل ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں بنیں گے، چھوڑنے والے نہیں بنیں گے، اللہ اس عمل پر ہمیں استقامت دیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جی اللہ، اس آیت کا کیسا عجیب و غریب ترجمہ ہے دیکھو جی، میں مطلوبی ترجمہ کرتا ہوں۔ تم اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو، اللہ تمہیں عمل کی توفیق دے گا۔ تم اللہ کے دین کی کیا کرتے رہو؟ دعوت دیتے رہو، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں عمل کی بھی کیا کرے گا؟ توفیق دے گا۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ۔ جی یہ ہمارے اس موضوع کے حساب سے ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کے کرنے میں ہمارے خود کے عمل کو کیا کر دے گا؟ ہمارے خود کے قدم کو جمع دے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے استقامت کی، قدموں کے جمنے کی دعا کی ہے، قدموں کے جمنے کی دعا کی ہے۔ کبھی ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں اور کبھی ہم سے عمل چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم داعی بنے تو پھر ہمارے عمل کبھی بھی نہیں چھوٹیں گے، کبھی بھی نہیں چھوٹیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ چیزیں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں بولو؟ لازم اور ملزوم ہیں۔ سب سے اچھا داعی وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرے، اور سب سے زیادہ تاثیر اس داعی کی دعوت میں ہے جو زیادہ کیا کرے؟ ذکر کرے۔ جی، اور سب سے اچھا اور جو ہے داعی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کیا دے دے؟ عمل کی توفیق دے دے۔ یہ ساری چیزیں لازم اور ملزم ہیں۔ تو داعی بنو گے انشاءاللہ؟ بھئی اب تو طالب علم ہیں، اس وقت میں بھی آدمی کو داعی رہنا ضروری ہے۔ اس وقت میں بھی طالب علم کو کیا رہنا ضروری ہے؟ جب داعی نہیں رہتا بچہ یہ سمجھے گا میں طالب علم ہوں، وہ کیا سمجھے گا؟ میں طالب علم ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی دعوت نہیں دے سکے گا، کبھی وہ دعوت نہیں دے سکے۔ کیوں؟ کہ اس نے وقت کو اور اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ دعوت سے بچنے کا فرار اختیار کر رہا ہے، دعوت سے بچنے کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ طالب علم ہے تو کیا کرنا؟ اپنے ساتھی کو سبق کے لیے بلا لے جانا۔ طالب علم ہے تو کیا کرنا؟ اپنے ساتھی کو سبق کے لیے بلا لے جانا، اور اپنے ساتھی کو کیا کرنا؟ جی تقرار کے لیے بلا لے جانا، اپنے ساتھی کو مدرسے کے لیے بلا لے جانا۔ اچھا مدرسے سے گھر آ گیا تو کیا کرنا؟ گھر آ گیا تو کیا کرنا؟ ہاں، ماں باپ کو ایک حرف بھی نہیں سکھانا، تو ان مدرسے بھیجنا تمہارا، ان کو ایک حرف بھی نہیں سکھانا۔ بتائیے، ہمارے ساتھی ہیں راجستھان کے مولانا یونس، گنگو کے پاس کسی گاؤں میں انہوں قرآن مدرسے میں پڑھاتے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے۔ میرے خیال سے ان کو بخاری بھی مل گئی ابھی، جی بخاری بھی مل گئی۔ جی اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرمائے۔ جی انہوں جب گھر جاتے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جسے وقت گزارتے تو ان کو چھوٹے چھوٹے دعائیں سکھاتے، چھوٹے چھوٹے کیا سکھاتے؟ دعائیں سکھاتے۔ جی بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لو۔ بھئی کم سے کم ماں باپ کے ساتھ تو ایک آدھا گھنٹہ تو رہیں گے۔ بھئی اب تو فون آ گئے لو، ماں باپ کے ساتھ تو کوئی نہیں رہتے۔ جی گھر میں رہتے سنو بھی کیا کرتے؟ ماں باپ کو ایک طرف چھوڑ دا کو فون کرا دی، تمہیں سو جاؤ بولے سے باپ کا فون لے کے شروع کر دیتے، تمہیں ایک طرف بیٹھ دو ماں کا فون لے کے شروع کر دیتے۔ ماں باپ کو بھی وہی بیماری، بچوں کو بھی وہی بیماری، کیا کریں گے؟ ماں باپ کو بھی وہی بیماری اور بچوں کو بھی وہی بیماری، ماں باپ کے ساتھ کون رہے گا؟ جی تو میرے عزیزو کہ انہوں نے جیسے گھر جاتے چھٹیوں میں، یہ ہمارے دوران طالب علم کی بات ہے، وہ چاول کو بھی آئے تھے مولانا، چاول میں ایک بار خطبہ پڑھے تھے، بقرعید خطبہ کی۔ جی 2 بار کے آئے تھے انہوں ادھر، یہاں کے لوگ اکثر جانتے بھی ان کو، دیوان سر کے رہتے۔ پڑھائی کے دوران میں ان کے دورے کے سال میں
ان کے انہوں آئے، کون ان کے ماں باپ، تو میں نے ان کے ابا سے پوچھا، وہ بیچارے دیہاتی ٹائپ میں آدمی تھے، میں نے کہا بھائی تمہیں کچھ سورے وورے بھی آویں؟ میں نے کہا جی آتے ہیں۔ کتنے سورے آتے ہیں؟ تو بولے کہ اماں پارا مجھے پورا آتا ہے۔ بولے کہ اچھا کچھ دعا وغیرہ بھی آتی ہے؟ تو بولے کہ 250 دعا آتی ہے۔ کیا آتی بولو؟ میں سوچا یار یہ آدمی بڑی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا نا ہمارا لونڈا جو ہے نا لڑکا، جب بھی گھر آوے تھا کچھ نہ کچھ سکھا دے تھا، جب بھی گھر آوے تھا سکھا دے تھا۔ تو پھر سیکھتے سیکھتے 2-4 سال میں پھر ہمیں کچھ عادت سی ہو گئی، پھر ہم لکھ کر سیکھنے لگے، لکھ کر سیکھنے لگے۔ اور رات کو میں اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ وہ 250 دعاؤں کو نہیں کر لیتا، 250 دعاؤں کو نہیں مانگ لیتا۔ میرے عزیزو، ان کی اس محنت کی وجہ سے اللہ ان کو اتنا بڑا استاد بننے کی توفیق دیا۔ آج بخاری تک پہنچ گئے اور مدرسے میں پڑھاتے تھے راجستھان کے، اور بالکل ہر کتاب میں نمبرات کے 30 پر 1 30 پر 2 چاہتے تھے ان کے نمبرات۔ اب ہمارے دوسرے ساتھی تھے، ہم خود ہمارے 70 60 80 90 تک چلے آتے تھے، لیکن ہمیں آج تک نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھا سکے۔ جی، جن لوگوں میں دعوت کا ملکہ ہوتا نا، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دعوت کے لیے قبول کرتا۔ مدرسے میں پڑھانا بھی دعوت کی محنت ہے۔ جس آدمی کے اندر دعوت کا ملکہ پہلے سے ہی ہے اور اس کے اندر یہ چیز جو ہے آ جاتی، اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی۔ جی، طالب علم ہے تو کیا کرنا، اور اپنے ساتھیوں کو سبق کے لیے بلا لینا، مسجد کے لیے بلا لینا، تقرار کے لیے بلا لینا، اور جو ہے کہ استاد کی خدمت کے لیے بلا لینا، اور جب گھر آ گئے تو اپنے ماں بہن کو چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھ کے دے کر ان کو رٹانا۔ تم یہ دعا پڑھے تو یہ فائدہ ہوتا، کم سے کم یہ پڑھ لو۔ بیٹے کے مدرسے میں پڑھنے سے باپ کو کم سے کم یہ تو فائدہ ہو۔ باپ کو کون کی امیر صاحب سکھانا، بیٹا عالم ہوا تو بھی ایک لفظ نہیں سکھاتا، لیکن کون سکھانا؟ کون کی امیر صاحب سکھانا۔ مفتی صاحب کے باپ کو کون کی عالم صاحب سکھانا، حافظ صاحب کے باپ کو کون کی امیر صاحب سکھانا، مولوی صاحب کے باپ کو کون کی امیر صاحب سکھانا۔ یہ دعوت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیا ہونے کی وجہ سے؟ دعوت۔ ہر امتی کیا ہے بولو؟ دائی ہے۔ اور جو طالب علم ہے وہ سب سے بڑا دائی ہے، وہ سب سے اچھا دائی ہے، وہ سب سے مضبوط دائی ہے۔ طالب علم کی بات اثر کرتی ہے، عالم کی بات اثر کرتی ہے۔ اگر اس میں بھی اگر کوئی ذکر کرنے والا ہوگا تو اور زیادہ۔ میرا تجربہ بھی ہے میرے عزیزو، میں مدرسے سے آتے آتے بیچ میں ایسے کام ہو گئے ہمارے سے، اللہ نے لے لیے کہ وہ تذکرے کے قابل ہیں۔ میں مدرسے سے آیا دیوبند سے، سبحان کی شادی ہو رہی، وہ بولے کہ بہت اچھا ڈی جے لگا کے اور پھر زبردست اسٹوڈیو والے کو بلا کے شادی کرنا ان کو ہے، اس کا ارادہ کیا کرنا ان کو ارادہ کر لیں۔ میں بولا کہ اچھا بھائی تمہیں شادی کر لو، میں نکل گیا یہاں سے۔ آگے نہیں لو تمہیں بولے سر کا کریں گے، ہاں میں بولے سر کا کرنا کا تو میرے ساتھ 3 دن لگانا، 3 دن شادی ہے اور شوق لے کو 3 دن جماعت میں نکلے۔ طالب علم کی بات مانی جاتی ہے، طالب علم کی بات کیا ہوتی ہے؟ مانی جاتی ہے۔ جی، اب ہمارے طالب علم ایسے ہیں شوق نہیں آگا، انہوں خود فوٹو اترکاتے تھے ان سے، اتارو رے کہاں فوٹو اتار رہے وہاں جاتے ہیں اس لیے۔ جی، دائی بنو گے تو کیسا بنتے، ان کی بات میں اثر آگا تو کیسا آتا۔ سیمنٹ نگر میں 3 دن وقت لگے، اور پھر اس کے بعد پھر شادی کا نقشہ اور شادی کا نظامج بدل گیا، شادی کا نظامج بدل گیا۔ ہاں، طالب علم کی بات اثر کرتی ہے لوگوں میں۔ وہ جو پڑھتے رہتے نا قال اللہ قال رسول، وہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے، وہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے ان کی بات کیا رہتی ہے بولو؟ اثر رہتی ہے، جب تک کہ طالب علم گناہ میں نہ گھس جائے۔ گناہ میں گھس گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھینساں چرانے جاؤ بولیں گے، کیا بولیں گے؟
भैंसा चराने जाओ बोले, देखने वालों को भी बेजार आता, काई का भाई बोले सर। मेरे अजीज़ों, दावत का मतलब सिर्फ बयान करना नहीं है, दावत का मतलब सिर्फ बयान करना नहीं है। हाँ जी, दावत का मतलब सिर्फ बयान करना नहीं है जी, दावत का मतलब मुस्तकिल एक मेहनत है जी। अगर आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम में है, सुबह से लेकर शाम तक कहाँ पर है, काम में है, लेकिन शाम को गश्त हुआ, बयान कर लिया, लेकिन कम आदमी बैठते। लेकिन जमात आई है गुजरात से, जमात आई है दिल्ली से, जमात आई है भोपाल से, जमात आई है मोतकलपल्ली से, छोटा गाँव, जमात आई है कटकटालापल्ली। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या करते हैं बोलो, सुबह से लेकर शाम तक, अरे किस में है बोलो, सुबह से लेकर शाम तक जिक्र में है। लेकिन जब ऐलान होता तो लोग सोचते भाई जमात है, जर खुद बैठ को जाएंगे। उनका अमल लोगों को मुसख्खर कर रहा है, उनका जिक्र लोगों को क्या कर रहा है, मुसख्खर कर रहा है। इसलिए मेरे अजीज़ों कि हम लोगों को कि ये बात की फ़िक्र करना चाहिए, जो आदमी जितना ज़्यादा जिक्र करेगा वो उतना बड़ा क्या बनेगा, दाई बनेगा। दाई के लिए जिक्र ज़रूरी है, दाई के लिए क्या है बोलो, जिक्र इसलिए ज़रूरी है, दिल का जंग दूर होगा। मर्द के लिए भी ज़रूरी और औरत के लिए भी ज़रूरी, आलिम के लिए भी और तालिब इल्म के लिए भी, और जाहिल के लिए भी और अवामुन्नास के लिए भी। मेरे अजीज़ों, हर आदमी को हर मामले के अंदर वो पाकीज़गी आना, तक़वा आना, अल्लाह का डर आना, अल्लाह का खौफ आना, बोले तो उसके अंदर क्या रहना बोलो, जिक्र रहना ज़रूरी है। तो करोगे आप लोग भी जिक्र इंशाअल्लाह, तो दाई भी बनोगे इंशाअल्लाह। ये सब मेहनतें हम किस लिए कर रहे हैं, अरे बोले क्या बनने के लिए, मैंने कहा क्यों, दाई क्यों बनना जी, ताकि अल्लाह हमें क्या दे, अमल की तौफीक दे। और अल्लाह ने हमें किसकी उम्मत में पैदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। उम्मत का हर फर्द क्या है बोलो, दाई है। इसलिए भी हमें क्या करना, दाई बनना। तो दाई बनेंगे इंशाअल्लाह। जो आदमी जिस माशरे में है उस माशरे के अमल को जो है उस माशरे के अमल की दावत देते रहे, वही दावत है, वही क्या है, दावत है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए, और अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को और अपनी छोटी बच्चियों को क्या सिखाना, जिक्र सिखाना। उनके तस्फिये के लिए ये चीज़ काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह तौफीक दे तो फिर वो भी दावत में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने अपनी लाइन की, फिर जैसा उनके लिए जो है हक़ाइक़ हैं उसी तरह से वो भी आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो घर की औरतों को भी क्या सिखाना, जिक्र सिखाना, सिखाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।